اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ میرا جو میں تعارف تھوڑا سا کراتا ہوں کہ میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میری قسمت مجھے فارمیسی سے فارسی کی طرف لے گئی۔ صرف ایک میم کا ہی فرق پڑا یہ کا۔ تو میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے، اور میری قومی زبان ہے۔ 72 برس ہو گئے ہیں، ابھی نافذ نہیں ہوئی۔ ہاں، مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز، شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں۔ تو فارسی کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ فارسی میری تدریسی اور تہذیبی زبان ہے، اور یہ زبان میرا اور آپ کا بھی 1000 سالہ حافظہ ہے۔ یہ کچھ چھوٹی موٹی زبان نہیں ہے۔ آپ یہ باتیں آپ ذہن سے نکال دیں کہ پڑھو فارسی تے ویچو تیل، سارا ایران فارسی بولتا ہے تے تیل بیچتا ہے۔ اسی بھی فارسی پڑھیے تم ہی تیل نکلے۔ تو آپ تشریف رکھیں جی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ تقریباً سارا فارسی میں ہے۔ پاک سرزمین شاد باد کشور حسین سا، اٹ از آل پرشین، یہ سارا فارسی ہے، اور اس میں صرف ایک کا ہے، وہ ہندی کا ہے، پاک سرزمین کا نظام۔ اور یہ بھی اچھی گل ہے کہ ایک ہی کا ہے، 2 ہوندے تے کاکا ہو جاتا۔ تو سب سے بڑی جو ضروری بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے شاعر حضرت علامہ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں، اقبال کا جاوید نامہ ہو، اس کی اسرار و رموز ہو، زبور عجم ہو، پیام مشرق ہو، اس میں اقبال اپنے پورے جوبن پر ہے۔ ایران ایک دلچسپ بات ہے، بیٹے میری بات سنیے، ہاں جی، آئے ہو تو 100 بسم اللہ، آتے جاتے رہیے گا۔ تو ایران کے انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر عبد المغنی، پروفیسر عبد المغنی، انہوں نے ایک مضمون لکھا اور اس میں لکھا کہ اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ اور یہ پڑھ کے میں بھی چونک اٹھا، دنیا میں تو ملٹن بھی ہے، دنیا میں تو شیکسپیئر بھی ہے، گوئٹے بھی ہے، غالب بھی ہے، اقبال کیسے دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہو گیا؟ اور پھر مجھے بات میری سمجھ میں آ گئی۔
ہمارا ایمان جس کتاب پر ہے کہ جو آخری صحیفہ ہے، اقبال اس کا مفسر ہے، اقبال اس کا، بلکہ اس نے کہا ہے گر دلم آئینہ بے جوہرس، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں، ور بحرفم غیر قرآن مزمرس، اگر میں نے کوئی ایسی چیز کی بیان کی ہے تو ہٹ کے قرآن سے، حضور سے کہتا ہے روز محشر خار و رسوا کن مرا، تو قیامت کے دن مجھے ذلیل کر دیجئے، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، مجھے اپنے پائے مقدس کا بوسہ نہ لینے دیجیے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت درست ہے کہ اقبال اس کتاب کا مفسر ہے، جس کتاب جو اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے۔ خیر یہ تو باتیں ہوں گی، انہوں نے میرا تعارف کرایا ہے۔ بہرحال یہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب مزاح کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس میں ایک اور نقطہ ڈال لو، یہ مزاج ہوتا ہے، مزاج ہی نہ ہو۔ میرے ایک بزرگ تھے جن کے رومے میں مزاح تھا، ان کی بہو نے ناشتے کے وقت کہا انہیں، چاچا جی میں تمہانوں انڈا بنا دیا، نہ پتر تو مینوں بندہ ہی رہن دے۔ وہ مطلب یہ ذہانت ہے، مزاج ہے۔ ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو پلیٹ میں کچھ چھوڑ دیا، تو دوسرے آدمی نے کہا آپ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے؟ تو اسے کہتے ہیں پتر تنوں یہ نہیں پتہ جان بچانا فرض ہے۔ تو یہ اتنے مطلب یہ ہم شعراء جب مل بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں، سناؤں گا وہ بھی میں رفتہ۔ ابھی زبان کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے کہتے ہیں پنجابی میں وتر۔ وتر جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی، مٹی وتر ہی چاہ گئی ہے جی۔ یہ جو کرتے ہیں کپڑا استری کرتے ہیں تو اس سے جو نمی پانی لگاتے ہوتے ہیں وتر لگانا، جسے کہتے ہیں پنجابی میں وتر، وہ اس مایا کو واٹر پڑ رہا۔ جسے کہتے ہیں پنجابی میں وتر، وہ اس مایا کو واٹر پڑ رہا ہے۔ کوئی انگریز کو سمجھاؤ انور کہ دختر لکھ کے ڈاکٹر پڑھ رہا، GDAUHTR دختر ہے، اس کو وہ ڈاکٹر پڑھ رہا ہے۔ بہرحال جی میں کیونکہ قطعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک لیٹسٹ جس وبا کا سامنا کرنا پڑا، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی قیصر نہ کوئی جم بڑا ہے، چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا ہے، چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم۔ ہمارے ایک سیاستدان ہیں بڑے مشہور اور سینئر، ان کا تکیہ کلام ہے مٹی پاؤ۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ انہاں سر تے ہی مٹی پانی، ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے۔ سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں؟
سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے. اسی سے ایک ذہن میں آیا کہ گارا بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں، گارا بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں، پوچھو نہ بے تکلفی اس مہربان کی، نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا، مٹی پلید کر گیا مالک مکان. نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا، مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی. ایک لطیفہ نماش قطع ہے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، جب میں شعر پڑھنے لگتا ہوں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں. بھائی اس میں کیا ہنسنے کی بات؟ کیا مولوی اپنی اہلیہ سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں گفتگو کیا ہو رہی ہے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. لو جی مشورہ کیا ہو رہا ہے. مولوی صاحب اپنی بیگم سے پوچھ رہے ہیں کہ جب تم مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پہ جو لوح مزار ہے، جو مرکد کا کتبہ ہے، اس پہ کیا لکھے. یہ بحث ہو رہا ہے مشورہ بیوی سے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کے. دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. میں کراچی میں تھا کہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک شاعر آئے، ان کا نام بھی ہی واز مائی نیم سیک، میرے ہم نام تھے، انوری نام تھا ان کا. اور وہ غزل پڑھ رہے تھے، حیرانی سے مر جاتے، پریشانی سے مر جاتے. وہ کوئی 9 شعر سن، کوئی 9 باری فوت ہوئے. میں نے کمپیئر سے کہا مجھے فوراً بلاؤ، اور یہ زندگی میں 1 سیکنڈ میں نے قطع کہا کہ ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ردیف ہو قافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے. انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے. وہ کرتے عقد ثانی. اور میں بیٹھا ہوا تھا شکاگو کی ایئرپورٹ پر، میرے ساتھ اللہ بخشے منیر نیازی صاحب، عجیب شخصیت تھی، بڑا وقت چاہیے ان کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے. اور ان کی مشہور غزل ہے اور ہم ہیں دوستو، اشک رماں کی نہر ہے. اور سارے شاعر بیٹھے ہوئے، میں بھی تھا، مجید ابوتے امجد اسلام امجد بھی، اور بھی شاعر بیٹھے تھے، سارے چپ بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے. تو منیر نیازی صاحب سے میں نے کہا منیر صاحب، انسانی جسم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹا جائے تو لہو نہیں نکلتا. منیر صاحب کہنے نے کیڑی. میں کہ ایک تو ناخن ہے، اور عزیز بچیوں یہ لفظ ناخن کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ بنیادی طور پہ ناخون ہے کہ بلڈ لیس، کہ اس میں خون نہیں ہے. ایک تو خون
ناخنوں سے نہیں نکلتا اور دوسرا خون بالوں سے نہیں نکلتا. تو یہ بات میں نے کی منیر نیازی صاحب سے. تو کچھ دیر سوچ کے تو کہتے ہیں انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا. انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. اور عجیب واقعہ تو ایک دفعہ منیر نیازی صاحب کے گھر سے سانپ نکل آیا تو وہ اس کو بیان, ان کا بیان تو ماشاءاللہ تھا نا جیسے شیر کو بیان, اصلاح صاحب کو کیسے ایسے لہرا رہا تھا جیسے باد صبا ہوتی ہے, اس طرح اس کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی راگنی چھیڑ دیتا ہے. یہ سانپ کو گلوریفائی کر رہے. تو بات کرتے کرتے کہتے ہیں میری نابکار بیوی نے کپڑے دھونے کا ڈنڈا لیا اور اسے مار ڈالا. تو نزدیک ہی ایک ہمارے دوست ہیں ریاض صاحب, وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نیازی صاحب بھابی نے سوچیا ہونا ہے گھر چیکو ہی کافی ہے. جی ایک دن کے میں نے اخبار, یہ ایک دن کا اخبار ہے, اس میں نے 4 خبریں. جب کوئی اخبار پڑھتا ہے تو کوئی اسے مجبور نہیں کرتا کہ آپ یہ صفحہ پہلے پڑھیں. بھائی جس کی جو مرضی ہوگی پڑھے گا. یہ خبر پہلے پڑھیں. پڑھنے جو قاری ہے اخبار کا, یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اخبار کو کس ترتیب سے پڑھتا. تو میں نے ایک دن کے اخبار میں پہلی خبر یہ پڑھی کہ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. یہ پہلی خبر ہے. وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. دوسری گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی. تیسرا کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں. نصیب و لال کی البم مکمل ہوگا. نصیب و لال کی البم مکمل ہو. ایک صابن تھا پاکستان میں, ہائے میں تو مسکرا کے بعد یہ جو مسکراتا ہوں نا, یہ یوں سمجھے زخم مسکراتے ہیں. تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے, ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی, ہماری سیاست, ہم بنیادی طور پہ ہمارا بنیادی مسئلہ اخلاقی ہے. ہم اخلاقی اعتبار سے بہت گر چکے. خدا کا خوف ہو, ہاں خوف خدا کا نہیں ہے. عالمی یوم منانے سے بھی کیا ہو, خوف جب یوم قیامت کا نہیں ہے دل میں, عالمی یوم منانے سے بھی کیا ہوتا ہے. تو ایک صابن تھا, ایک دم اس کا حجم چھوٹا کر دیا. عزیز بچیوں, والیوم حجم, اس لفظ کو حجم بھی بولتے ہیں, حجم بھی بولتے ہیں. اس کا حجم گھٹا, چھوٹا کر دیتا گیا. تو ایک دم دی قیمت وداتی. صابن چھوٹا کر دیتا, قیمت بڑھا دی گئی, اور ماشاءاللہ اس کا نام سپر رکھ دیا. تو اسی اندازہ کو. اور میں نے اس پر ایک قطعہ لکھا, اور وہ غالب کی زمین میں, آپ نے سنا ہو, کون جیتا ہے شاباش تیری زلف کے سر ہونے تک. تو میں نے صابن کا کہا میں اسے کھاؤں, چھوٹا تو ہو گیا, میں اسے کہوں کہ اب
اس سے نہاؤں انور فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. کتنا رقبہ تھا جو اب رہ گیا ٹافی جتنا. ہائے کیا گزری ہے صابن پہ سپر ہونے. ہائے کیا گزری ہے. عزیز بچیوں، میر تقی صاحب کا نام آپ نے سنا ہو، بہت بڑے شاعر تھے. ان کا ایک شعر ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے. سنا ہوگا شعر. کھلنا کم کم. میر صاحب کے ہاں شعروں میں آپ دیکھے تھے کم کم بہت ہے. چلتے ہو تو چمن کو چلیے سنتے کم کم بادو بارہ ہے. میر کے ہاں کم کم بہت ہے. تو کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے. تو میں نے ایک قطعہ کہا، اس میں کلی بھی استعمال کیا، کم کم بھی. گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی. دونوں لفظ آ گئے. گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی. گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی. گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی. ہاں جی، ایک دفعہ آیا، یہ جو ہم مناتے ہیں نا، یہ روز آتا ہے، آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے. اندازہ کو ایک دن میں نے اخبار کھولا تو لکھا آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے. مسلمانوں پہ دستے نے جن پر 5 وقتہ وضو فرض ہے، جو یورپ تو چیزاں دی اسی سمجھنے آسمان تو نازل ہوئی ہے. ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے جی. تو میں نے کہا ہمیں بتاتے ہو جو 5 وقت وضو کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے اس پر عمل کیا فوراً. میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا. لو جی، کسی وکیل کی میں سمجھ اس کی تعریف کر رہا ہوں. قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہیں. ذرا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپکاں. میں نے کئی دفعہ اپنے مزاح کو اس بات سے تشبیہ دی ہے مکئی سے. مکئی جب جلنے لگتی ہے نا تو مسکرانے لگتی ہے. تو میں نے ایک قطعہ ذرا درد انگیز ہے، وہ بھی سن لیجئے. ہاں جی، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں. خون کتنا بہانا پڑتا ہے، لاشیں کتنی گرانی پڑتی ہیں. اسلحہ بیچتے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں. اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی. ہاں، ایک
خواتین بھی تشریف میں، غزل کے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں. مرد ہونی چاہیے، میں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ مانیے گا، اور بعد میں اگر کچھ آپ بھی برا نہ مانیے. مرد ہونی چاہیے، خاتون ہونا چاہیے. اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے. نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے. اور شعر سنیے دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یا ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. یعنی وہ کبھی ہم نے نہیں سنا. تاریخ پڑھ جائیے ساری، کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے ترقی کی ہو. یہ ہمارا ہے سلسلہ. بچہ سب سے زیادہ جس زبان کو جانتا ہے وہ ماں کی زبان ہے، اور جب وہ ماں کی گود سے اترتا ہے تو آپ اس کے منہ میں انگریزی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ان نیچرل، غیر فطری بات ہے. ہاں آپ اپنی قومی زبان پڑھیں، اس کے بعد آپ دنیا کی جو مرضی زبان پڑھیں، سویڈش پڑھیں، فرینچ پڑھیں، جرمن پڑھیں، پھر پڑھیں. پہلے اپنا سلسلہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بچہ ماں کی زبان کو ہی نہ سمجھے، ماں بچے کی زبان کو نہ سمجھے. کیا یہ ٹریجڈی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہی میں نے عرض کیا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. جی ایک غزل، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا. دفتروں میں یہی کچھ ہوتا ہے. انڈر کنسیڈریشن تھا او بھائی یہ فائل. تو جناب پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا. اور یاد رکھیے گا میری پیش گوئی، ہاں جی، بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. اور اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا کوئی. اور شعر سنیے اور آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کا کیا ریاکشن ہے. کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا. کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا. دور ایسا ایگریکلچرل ایڈوانسمنٹ، دور ایسا ہے کہ اس دور میں کھل سکتا ہے پھول گوبھی کا سرے شاخ صنوبر بابا. پھول اور دیکھیے کیا اب کیا زمانہ آ گیا. وہ کہاں وہ زمانہ گیا کہ آپ بیٹھ کے پانی پئیں، بسم اللہ پڑھیں، 3 وقفے کریں.
آپ کو دھسکا نہیں لگے گا اگر آپ اس سنت پہ عمل کریں. وقت نے کیا کبھی ہمارے دور میں تو چل پھر کے کھانا بہت برا سمجھا جاتا تھا. وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور. چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا. چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا. ہاں جی، ایک پنجابی کی آپ کو نظم سناؤں. نک جے متھے اتے ہوندا ہو سکتا سی. بھائی اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ خالق کے مطلق ہے. وہ جو چاہے بنا دے، جس طرح چاہے بنا دے. وہ کسی قوم کو بندروں میں تبدیل کر دے، خنزیروں میں تبدیل کر دے. تو یہ اس کا یہ ہمیں بھی ویسا بنا سکتا تھا. نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں موڈے اتے، وکھی وچ ایک پوچھل ہوندی. اندازہ کرو. تے نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا. بندہ کڈا کوجا ہوندا. چلیے اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا بچے. نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں موڈے اتے، وکھی وچ ایک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا. بندہ کڈا کوجا ہوندا، ایڈا گھگ منکا ہوندا. بجو وی جے بہندا اونوں ڈاڈا ہکا بکا ہوندا. تے صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا. مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا. یہ عزیزان من، سامعین گرامی، یہ میں نے آپ کو حمد سنائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، اور ہم پر یہ جو شکر واجب ہے. ایک بوٹی لئی ادھر نظم نہ نا جی کوفتہ. ہوں تسی پوچھو گے کوفتہ بھی فارسی دا لفظ ہے. تسی اینی فارسی جان دے ہو. میں ہوں لفظ بولنا، بازو، گردن، سر، زمین، آسمان، ہاں جی، ماہ، خورشید. کوئی ایسا لفظ ہے جڑا تانوں مینا نہ ہوندا ہوئے؟ تسی فارسی جان دے ہو لیکن نہیں جان دے کہ فارسی جان دے ہو. ہاں جی، آپ فارسی یو نو پرشین بٹ یو ڈونٹ نو دیٹ یو نو پرشین. شما فارسی می دانید ولی نمی دانید کہ می دانید. میں نے اسی بات کو فارسی میں کہہ دیا گیا ہے. ہاں جی، تو بہرحال جی کوئی آپ ایک سنجیدہ غزل سن لیجئے. ہے جی، وہ ہے کہ ہاں، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے. دیکھیے، میں نے بچپن میں ایک شعر کہا تھا، اور میری ساری شاعری آج بھی اس شعر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. وہ شعر سادہ سا ہے بچیوں، آپ کو یاد ہو جائے گا. جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، رونے کو چھپانا ہوتا ہے. آ گئی سمجھ میں بات؟ تو جناب وہ کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے،
اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں. میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت، ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے. شعر ابھی آگے آ رہا ہے. شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں، اوروں کے لیے تو ملے تو میں تجھے شعر سناؤں اپنے. ہاں جی سامعین گرامی، شعر سنیے. سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے. سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے. اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے انور، پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے. پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے. اب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ایک نظم ہے. میں نے ابھی بتایا تھا کہ میرے والدین ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. میں ڈاکٹر نہیں بنا، لیکن میں ڈاکٹروں کے بارے میں چپ بھی نہیں رہا. جی کیونکہ ہاں جی وہ یہ ہے 19 جنوری ہاں جی وہ یہ ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو اتنی دوائی آپ دیکھتے ہیں، اتنی دوائیاں دے دیتے ہیں کہ وہ دوائیاں محلے بھر کے مریضوں کے لیے، سال بھر کے لیے کافی ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر ایک مریض جڑا پھنس گیا تو اس پر ایک نظم ہے، ذرا آپ تو جو ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ. ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد، ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد، لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل، دربار ایزدی میں شفا کی دعا کے بعد. نسخہ شروع ہو گیا جی. لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد. سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد. لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد. اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، اسٹامک خراب ہو جائے، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد. اور پھر لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد. اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد. اور پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. تجویز کر دیے ہیں وٹامن بی چند ایک، یہ بھی ضرور کھائیے ان ادویات کے بعد. ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد. جی کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد. میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روز جزا سے قبل کے روز جزا کے بعد.
لسی اور چائے، اصل میں دیسی بندہ ہوں، تو مجھے اپنی جو مشرقی ویلیوز ہیں وہ بھلی لگتی ہیں. شرم ہے، حیا ہے، دیانتداری ہے، آئی ریسپیکٹ. تو دوسری جو غیر اخلاقی باتیں ہیں مجھے نہیں بھاتی. لسی ہماری اپنی چیز ہے، یہ ہماری تہذیب کی نشاندہی کرتی ہے. چائے باہر سے آئی ہے، پتہ ہے کون؟ انگریزوں نے تو یہاں سڑکوں پہ وہ لگائے ہوئے تھے چائے کے بڑے بڑے مرتبان، اور وہ چائے کیا رواج پیدا کر رہے تھے. آپ کیسے کہتے ہیں تمباکو اگاؤ، آپ سے 10 روپے میں لیتے ہیں، 100 روپے میں سگریٹ بنا کے واپس کر دیتے ہیں. تو بہرحال اقبال کو کچھ اس کی اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے. ہر ملت محکوم کا یورپ ہے خریدار. اقبال کو پڑھے آپ، اور پھر آپ کو پتہ اقبال فارسی ختم ہو گئی ہمارے نصاب میں، کیونکہ فارسی ہمیں اقبال کے قریب لے جاتی ہے، اور اقبال ہمیں حضور کے قریب لے جاتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے. اور یہ نظام تعلیم جو بناتے ہیں ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. یہی تو ہے میرے دکھ. میں نے تو کوشش کی ہے زخموں کو پھول بنانے کی. تو بہرحال لسی قائد ایمان ہے. چائے کیا ہے؟ قائد حزب اختلاف. بولو یار، قائد حزب اختلاف. تو دودھ جڑا ہے جج. تے وہ لسی ڈیبیٹ نو اوپن کر دیے. وہ چاہ نو کہندی میں سونی، میں گوری گوری تو کالی کلبٹھی، میں نیندر دا سکھ سنیوڑا. میں تو نیند کا پیغام راحت ہوں، میں نیندر دا سکھ سنیوڑا تو جگراتے پٹی. جس ویلے میں چائیں چائیں چھنے اندر چھلکاں، کیڑا سانبے میریاں لشکاں، کون سنبھالے ڈلکاں. رنگ میرا بھی مکھن ورگا، روپ بھی میرا سچا، دودھ ملائی ماں پیو میرے میرا اصلہ اچا. جیڑا مینو رڑکن بیٹھے اس دے باری جاواں، کھڑکے ڈھول مدھاڑی والا میں وچ پنگڑے پاواں. کھڑکے ڈھول مدھاڑی والا میں وچ پنگڑے پاواں. میں لوکاں دی صحت بناواں، تو پئی صحت بگاڑے. اور میں پئی ٹھنڈ کلیجے پاواں، تو پئی سینے ساڑے. چاہ لسی نو جواب دیندی ہے، پی گئی نی مائی بگو میرے مگر تگانے. میریاں سرکیاں پردے جڑے اوہو لوگ سیانے. آئی ایم این انٹلیکچوئل ڈرنک. میریاں سرکیاں پردے جڑے وہ میرا حسن پچھانن جڑے. دل میں انہاں دے ٹھگاں، میرا رنگ کلکھن اتے لیلا ورگی لگا. پنڈے دی میں پیڑ گواواں، جڑوں تھکے میں پوراں ٹھریاں ہویاں جسیاں نو میں مٹھیاں کراں ٹکوراں. تے تویں کھنگ زکام تے نزلہ، کی میں گن گن دساں میرے نکے کوٹ اتارن. چڑیاں ہویاں کساں بخار، کجی رو تو کجے اندر. تینوں کی تکلیفاں جے میں سونیاں میزاں اتے رکھاں پئی تشریفاں.
ਲੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁੜਿੱਤਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਲਮੂਈਏ ਕੌੜੀਏ ਤਤੀਏ ਭੈੜੀਏ ਨਖਰੇ ਸੜੀਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ, मुँह कोई न मत्था तू ते इंजे जापे ज्यों कर जिन पहाड़ों लता। और मैनू पूछ हकीकत अपनी बनी फिरे तू रानी, शू शू करदा हौके भरदा कौड़ा तत्ता पानी ते भुख तरे दी दुश्मन बैरन की तेरी भरियायो बंदियां दी तू चरबी खोरे नाल करें वडियाई। और तेरा चोया ड्राप ढह के जेड़े कपड़े नू तरकावे सालम गाची साबण खुर जा दाग ना उसमें। ते वो कहंदी है चा मेरे सिर तू भांडे। ये पंजाबी का खास मुहावरा है। जहाँ गुजरात का हूँ मैं वो ना उसमें पोठोहार शामिल है ना उसमें लाहौर की सोफिस्टिकेशन शामिल है, खालिस पंजाबी है। मैनू पूछ हकीकत अपनी बनी फिरे तू रानी, शू शू करदा कौड़े पर कौड़ा तत्ता पानी। अच्छा और चा लस्सी कहंदी है मेरे सिर तू भांडे भन्ने इल्जाम लगाए। लै हुण मेरी वारी तेरियां भी करतूतां जाने बसदी दुनिया सारी। तैनू पीने लई जे कोई भांडे दे विच पावे ठिंडा हो जाए भांडा नाले मुश्क ना उसदी जावे। तैनू मुड कदीम तो मंगियां रब दियां ए मारां, तेरे कोलों खट्टियां लोकां खट्टियां जिहियां डकारां। ते मेरा घुट भरे ते अड़िए इंस्पिरेशन जई उडारी मारे अगे लंघ जाए सोच दा पंछी पिछे रह जन तारे। मैनू पी के शायर कर दे गल्लां सुचियां खरियां, मैं ते ख्याल दी डोरी उत्ते नित नचावां परियां। मैं की जाना तेरियां मैं की जाना तेरियां बड़का, मैं की समझां तैनू दुध करे इंसाफ ते मंजूर है। मैं बीबी मैनू दुध कहंदा इत्थे मैं की बोला कुड़ियो इत्थे मैं की बोला कुड़ियो। ते मसला डाडा औखा गुंजल जेड़ा पाया जे नहीं खुलना एदा सौखा। अब देखी ना हमारी तहजीब खालिस नहीं रही है जी। हाय हाय के घर दा जी ए हुण ते चाह भी चंगी लगे, ये हमारा दुख है। घर दा जी ए हुण ते चाह भी चंगी लगे। लस्सी मेरी जमी जाई पुत्रा नालों अगे, ते दोवें मेरी पत ते इज्जत करा मैं किंज नखेड़ा। ते सेड़ लिया जे जुगों वखरा एक ही तुसां बखेड़ा। किनू अज सियाणी आखां किनू आखां झली, दोवां पासे रिश्ता मेरा मैनू खिच दवली। ते सखी जई मतरई हुंदी चंगे हुण जे मापे, मेरा वोट है दोवां वल्ले निबड़ लाओ तुसी आपे। ते चा कहंदी मैं ते निबड़ लांगी नू चाचा कलम कली। शुक्र खुदा दा मैं ना होई एदे वर्गी चली। शहरां विच नहीं इनू कोई किधरे भी मूँह लांदा, हर कोई मेरियां सिफतां करदा सदके हो जांदा। ते चाह कहंदी अपना लस्सी कहंदी सांबी रौनी चैनक बेगम। अच्छा अजीज़ाने मन, इस जो दूसरा मैं शेर पढ़ूंगा मैं, उसमें जान है सारी नज़्म की। जी सांबी रौनी चैनक बेगम, सांबी रौनी चैनक बेगम ते ठप्पी रख वड्याइयां। ते मैं की दसां कर कर जेड़ियां तुद चवातियां लाइयां। गल्लां करदी थकती नहीं तू जीभ नू ला नहीं ताला, खंड भी कौड़ी कीती आ
ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੀ ਤੋਈ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਬੁੜਬੁੜ ਨਾ ਕਰ ਬੀਬੀ, ਨਾ ਕਰ ਏਡਾ ਧੱਕਾ, ਤੇਰੇ ਜਈ ਕੁਚਜੀ ਕੋਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤੱਕਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੌਧਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਮੰਨਤਾ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਪਰਦੇਸਨ ਛੋੜੀ। ਦੇਸ ਪਰਾਏ ਰਾਣੀ ਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਓਏ ਮੰਗਣ ਆਈ ਅੱਗ ਤੇ ਆਪੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਮੰਗਣ ਆਈ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ। तेरा भी अंग्रेजा मांगू पटिया जाए डेरा। मैंने गुजरात के पास, मेरा ताल्लुक गुजरात से, और बल्कि मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से है जिन्होंने सबसे पहले वहाँ बिजली के पंखे बनाए। उन्होंने लोहे के फैन बनाए हैं, मैंने गोश्त पोश के फैन। ये अल्लाह का, और ये सब अल्लाह का करम है। उसकी तरफ से ना हो तो कुछ भी नहीं होता। ये सब मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कभी बाहर निकलूँगा गुजरात से। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता हूँ। आज मैं गया न्यूजीलैंड में, एक बच्ची ने मेरी नज़्म सुनाई, बनैन, 4 साल उसकी उम्र थी। मैं हैरान हो गया। तो उसके बाप ने कहा, हैरत की ये बात नहीं, हैरत की बात ये है कि जब इसने याद की थी ये 2.5 साल की। अंदाज़ा, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। ये ज़बान में असर आ जाए, तासीर आ जाए, ये मौला की तरफ से होता है। तो जनाब एक स्कूल में मैंने पढ़ाया MA करने से पहले, और वह स्कूल कुंजा के पास है। तो वहाँ ये वाक़या हुआ था। आप अंदाज़ा करें, आप हमारे निज़ाम तालीम का पूछते हैं। एक दिन मैं क्लास में फिर रहा तो एक लड़के का बस्ता खुद ब खुद हिल रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या हो गया? मैं क्या हो गया, ये क्या बात है? कहते जी मास्टर जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕੜੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਨ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 11 ਇਹ ਦੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ 12ਵੇਂ ਆਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਸੇਕ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ। 12ਵੇਂ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 12ਵਾਂ अंडा ਦਿੱਤਾ। ये हमारा निज़ाम तालीम। तो क्या अर्ज़ किया जाए, तो ये वहीं का वाक़या है। एक उन लड़कों की शक्लें भी मुझे याद हैं, आज तक याद है, नाम याद हैं, उनके देहातों के नाम याद। एक का नाम बशीर था, एक का नाम अकरम था, उसका गांव था सारो की, उसका गांव था चंडेयाल। पाकिस्तानी टीवी ने उस स्कूल में जाके ये फिल्म बनाई भी थी। वो मुंडा देर नाल स्कूले आया, मास्टर उन्हें पूछता है तू देर नाल क्यों आया? यहाँ से शुरू होती है। एदा जो जवाब देंदा है वो नज़म है। मास्टर उन्हें कहते आज बड़ी देर नाल आया। ओए बशीरिया, ओए तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां पना के ते आया है तू अज दोवें टलियां कुसाक। ही इज लेट बाई 2 पीरियड। कहता मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो। अकर मैंने नेरजा ने रज पाया, ये ओदा क्लास फेलो है। माई नू ये मारदा है, ही बीट्स हिज मदर, ते बड़ा डाडा मारता है।
ਅੱਜ ਇਸ ਭੈੜਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਪਈ ਮੁਕਾਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਭੰਨ ਸੱਟੀ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਵਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਮਾਈਏ ਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਣ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾ ਮਦਰਸੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੂ। ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਬੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਫਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੀਮੇ ਦੀ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਬੋਟੀ। ਯਹੀ ਕੋਫਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੀਮੇ ਦੀ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਬੋਟੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀਮਾ ਉਸਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀਮਾ ਉਸਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਲਣ ਖਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਅਸਾਂ ਧੀਮਾ ਧੀਮਾ, ਬੋਟੀ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਬੋਟੀ, ਮੋੜ ਬੋਟੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਤੇ ਕੋਫਤੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ, ਖਾ ਖਾ ਲੰਮੇ ਗੋਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਸਾਨ ਬਰ ہوتے ہی مجھے آخر میں ایک اور لطیفہ سنا دوں تاکہ مسکراتے ہوئے جائیں آپ کہ دبئی میں شاعر لوگوں کی دعوت کی کسی نے، میں بھی تھا اور عطاء الحق قاسمی صاحب بھی تھے، امجد بھی تھا، بہت سے لوگ تھے. تو فرشی نشست تھی تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ادھر کچھ اس طرف، ایک دوسرے کے سامنے، بیچ میں دسترخوان تھا. ایک لڑکا اٹھا، وہ عطا صاحب کا بڑا چاہنے والا تھا، ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور اس نے بلند آواز میں کہا اسی تے عطا صاحب نال کھان گے. تے میں بھی اوڈی اچھی آواز نہ آکھیا اسی تے سالن نال کھان. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. بس صرف ایک درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے سدا. تو یہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے. تو جو وہاں کامیاب ہو گیا تو وہ فوز العظیم ہے، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے.